خاطر واہ کہ اے میرے حبیب یہ تجھ سے تیری رسالت کا گواہ مانگتا ہے. واہ واہ جی واہ واہ جی واہ. توجہ چاہوں گا یہ جتنے بھی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو بڑا احسان کیا، سبحان اللہ. یہ تو تاریخ بتائے گی کہ کیا احسان کیا. ہاں واہ واہ جی واہ واہ جی واہ. اگر خدیجہ سے قرض نہ لیا ہوتا تو میں دیکھتا کیسے اسلام قبول کرتے. چلیے کچھ تو قرض معاف کروانے کے لیے ہی کلمہ پڑھ کر ٹھیکیدار اسلام بنا. اور یہ کیسے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں جو رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری رسالت کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں. یہ کون سا ایمان ہے ہمیں تو بتاؤ، یہ ہمیں بھی سمجھاؤ. یہ اسلام کی کون سی جہت ہے کہ جس طرف تم بڑھ رہے ہو. لہذا یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور رسول سے یہ سوال کرتے پھر رہے ہیں کہ تمہاری رسالت کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں. تو اللہ نے بھی اپنے حبیب سے یہ کہہ دیا اے میرے حبیب یہ جو ہر وقت تجھ سے تیری رسالت کا گواہ مانگتے پھرتے تو ان ٹھیکیداروں کو یہ کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. تو جو ہے یہ نہیں آپ گویا کہ ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کی تیری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور ایک وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. میں کہوں گا پروردگار تم نے مسئلہ تو آسان کر یہ کہہ کر کہ رسول کی رسالت کی گواہی اس میں اللہ ہی کافی ہوں. جب تو ہی کافی ہے تو پھر اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. تو جس طرح تم نے اپنا نام لیا اسی طرح اس کا بھی نام لینا. سبحان اللہ. اچھا تھا کہ آپ اس کا نام لیا. آپ نے نام نہیں آپ نے خصوصیت کو بتایا. آپ نے خصوصیت یہ بتائی کہ وہ ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. بے شک. واہ واہ جی واہ. پھر پروردگار نے مجھے کہا مولوی تم تو بہت چھوٹا سوچتے ہو تمہیں کیا پتا. واہ. ہم نام بتا دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا لیکن کچھ خوش ہو جاتے کچھ سن کے مر جاتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود ڈھونڈے اس ہستی کو کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. اب لوگ ڈھونڈنے نکلے اس ہستی کو کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. ظاہر جتنا بڑا کوئی گواہ ہوگا اتنی ہی بلندی اس کی ہوگی کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. ظاہر ہے کہ کوئی عام ہستی تو ہے نہیں کہ جس کی گواہی خود اللہ دے رہا ہو تو کم از کم دوسرا گواہ اللہ جیسا نہ ہو تو منزلت تو اتنی رکھتا ہو کہ یا نائب خدا ہو یا خصوصیات بھی ہو اس کے پاس. نہ ایرا غیرہ جو بھی اٹھے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی ہوں کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. لہذا بہت سارے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ہم ہی ثابت کر دیں کہ ہم ہیں وہ کہ جن کے پاس الکتاب کا سارا علم. لیکن یقین جانیے جن لوگوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس الکتاب کا سارا علم ان کا تانچہ پانچہ صرف ایک ہی جملے میں ختم ہو گیا
کہ بھئی آپ بسم اللہ کی ہی تفسیر کر کے دکھائی، آپ الحمد کی ہی تفسیر کر کے دکھائی، آپ یہی معنی بتا دیجئے، پھس ہو گئے، اب کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیا کریں؟ کوئی تو ہو کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے، لہذا جس کے پاس ہے ناکام، اس کے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، یہ کون سا خاک کتاب کا علم جانتا ہو، لہذا یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کتاب ہے، کیونکہ کتاب کو اللہ نے پاکیزہ بنایا، کتاب کو اللہ نے راہ ہدایت بنایا، کتاب کو اللہ نے مشعل راہ بنایا، اللہ نے کتاب کو معصوم بنایا، اللہ نے کتاب کو ہادی بنایا، اللہ نے کتاب کو رہنما بنایا، تو جو جو خصوصیات اللہ نے کتاب میں رکھی ہیں وہ بھی صاحب کتاب میں ہونی چاہیے، اگر صاحب کتاب میں وہ خصوصیات نہ ہو تو ہم کیسے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ویسا ہے جیسی کتاب؟ اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لیکن وہ ہستی نہیں مل رہی کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم۔ تو ایک دن مجھے 13 رجب کی شب نے صدا دی، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ آؤ میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم۔ تو ہم سب بھٹکے 13 رجب کی شب کے پاس آئے، اور وہ کیا 13 رجب کی سہانی شب تھی، آفتاب عالمتاب اپنی مغربی گھاٹیوں میں چھپ چکا تھا، اور اس شب مغربی حجروں سے نکل کر فضائے عالم میں گشت کر رہی تھی، سیارے ستارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، ثوابت نگران تھے، قطب اپنی جگہ پہ جمع ہوا تھا کہ پیر فلک نے سیاروں کی اینک لگا کر یہ سہانا منظر بھی دیکھا کہ ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک معظمہ، ایک مخدرہ، ایک طاہرہ بی بی خرامہ اپنے گھر سے نکلتی ہوئی، رکن یمانی کو چھوتی ہوئی، در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ کبھی مولویوں سے بھی قصیدہ سن لیں آپ اس کا۔ عجب ہے، یہ کیسی ہے جو در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی ہے اور رکن یمانی کو چھوتی ہوئی جا رہی ہے، رکن یمانی کو چھو رہی اور در کو چھوڑ رہی۔ یہ در کو کیوں چھوڑا؟ آخر ہر شخص در سے ہی آتا ہے، اس کو بھی در سے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ جانتی ہے کہ در بند ہے، یہ جانتی ہے کہ در پہ تالا ہے، یہ جانتی ہے کہ بڑے بڑے پہلوان ہتھوڑے لا کر کے توڑ کے تھک گئے، نہیں ٹوٹا یہ کسی سے، کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ اس کو اللہ نے بند کر رکھا ہے۔ اب یا تو اللہ ہی کھولے گا یا کوئی اللہ والا ہی کھولے گا۔ یہ جانتی ہے فاطمہ بنت حسن، لہذا تالا نہیں توڑا، در کو بھی چھوڑ دی اور بالکل دیوار کے سامنے آ کے کھڑی ہو، لیکن یہ بھی جانتی ہے کہ آنے والا شہر علم کا در ہے، اور در کبھی در میں نہیں لگا کرتا، در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں، در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا، اور در کو چھوڑ دیا اور دیوار پر کھڑی، اور جیسے ہی دیوار پہ کھڑی ہوئی چھوتی، در کو چھوڑا اور بالکل دیوار کے سامنے دست دعا بلند کی، اللہم انی آمنت بنبیک ورسولک، خدایا میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے نبیوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں۔ خدا کی قسم بی بی کے یہ جملے فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے، اور کیا ہی زیبائی ان جملوں کے تاریخ میں یہ رقم ہے۔ جناب المودت اہل سنت کے اکابرین سلیمان قندوزی نے بڑی خوبصورتی سے یہ جملے لکھے ہیں، اور یہ دعوے کے ساتھ
کہ یہ تاریخ کے وہ عظیم جملے ہیں کہ کوئی بھی عرب دان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کوئی عام جملے نہیں۔ اللہم انی آمنت بنبیک ورسولک، خدایا میں تیرے نبیوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے رسولوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں۔ کیا جملہ آگے؟ بحق مولود الذی عندی، مجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے۔ جو میرے شکم میں تیری امانت ہے۔ سئل علی موزلتی، میری مشکل کو آسان فرما۔ یہ دعا ہے جس کو مسلمان کافر کہتے ہیں، اس کی زوجہ ہے، وہ جو ہے یا نہیں آپ بھائی، جس کو مسلمان کافر کہتے ہیں یہ اس کی زوجہ ہے، اسی کے گھر سے آئی ہے، رکن یمانی کو چھوتی ہوئی آئی ہے، گھر کو چھوڑ کر دیوار پر آئی ہے، اور دیوار پر کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی ہے خدایا میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ بحق مولود الذی عندی، تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے۔ سئل علی موزلتی، میری مشکل کو آسان فرما۔ ابھی یہ بی بی کے جملے مکمل نہیں ہوئے، یہ جملے کوئی عام نہیں ہے، اس لیے کہ عرب کی کوئی عام عورت نہیں بول رہی، صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی، صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی۔ اور یہ جو بی بی نے کہا نا بحق مولود الذی عندی، اچھا یہاں بی بی کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ہماری ایک فکر مولویوں، اگرچہ کہ آج پڑھا لکھا دور ہے اور پڑھے لکھے آباب اور جو خاص کر کے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ماں کے بطن میں جو بچہ ہے یہ جب تک ماں کے بطن میں ہے یہ مولود نہیں ہے، مولود نہیں، اس کو جنین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنین، جو ماں کے شکم میں پروان چڑھ رہا ہو اور ابھی پیدا نہ ہو اس کو جنین کہتے ہیں۔ یہ جنین کی حالت ہے جہاں بچہ پروان چڑھ رہا ہے اور مکمل 9 ماہ کا ہو گیا، اور پھر ایک پایہ تکمیل وجود حاصل کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب وہ دنیا سے باہر آئے گا، دنیا میں آئے گا ماں کی شکم سے، تو مولود کہلایا جائے گا۔ مولود اس سے کہتے ہیں جس کی ولادت ہو چکی ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ جنین اس کو کہتے ہیں جس کی ابھی ولادت نہ ہوئی ہو، لیکن یہاں بی بی نے عجیب جملہ استعمال کیا، بحق مولود الذی عندی، تجھے واسطہ اس مولود کا، کہنا یہ چاہتی ہے ولادت تو اس کی پہلے ہو چکی